ہم آپ کے سامنے اکبر الہ آبادی کی ظریفانہ نظم برق کلیسا پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم ان کے وہ اشعار آپ کے سامنے پڑھیں، اپنے ذہن میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اکبر الہ آبادی ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی زیادہ تر نظموں میں انگریزی تہذیب و تمدن یعنی کلچر اور سویلائزیشن کو ہدف ملامت بنایا ہے۔ یعنی انہوں نے انگریزی تہذیب کو جو ہندوستانیوں میں سب سے زیادہ رچ بس گئی تھیں اور ان کے ذریعے سے جو بے راہ روی اور برہنہ پن ہندوستانی تہذیب میں سویلائزیشن میں آ رہی تھی، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اور دراصل اس نظم میں جس کا عنوان ہے برق کلیسا، اس میں ایک انگریز میم کے حسن کی تعریف کی گئی ہے، لیکن اس تعریف میں طنز کا نشتر کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شاعر یعنی اکبر الہ آبادی نے اس نظم میں مسلمانوں کی بدحالی اور بے راہ روی کو طنزیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ مسلمان بزرگ پیغمبر و صحابہ کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عہد حاضر کے مسلمانوں کو غیرت دلانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اس نظم کے ذریعے وہ مسلمانوں کے دلوں میں نئی روشنی بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایسے مسلمانوں کو ہدف ملامت بناتے ہیں جو انگریزی تہذیب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں خصوصاً میرا خیال ہے کہ اس کی اہمیت اور بھی دگنی ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارے بچوں کی ابتدائی تعلیم ہی انگریزی سے ہونے لگی ہے، تو اس زمانے میں اس کی الغار اور بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس نظم میں ایک چھوٹی سی داستان عشق بھی پیش کر دی گئی ہے، اور یہی اس کے مزاح کا پہلو ہے، اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج کے لوگ عارضی محبت اور محبوب کے لیے اپنے دین و مذہب کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اگر ہم ان کی اس نظم میں غور کریں تو ایک بات ذہن میں رہے گی کہ اکبر الہ آبادی اس نظم کے ذریعے سے اصلاح قوم کا کام لیتے ہیں۔ رات اس مس سے کلیسا میں ہوا میں دو چار، ہائے وہ حسن، وہ شوخی، وہ نزاکت، وہ ابھار، زلف پیچاں میں وہ سج دھج کہ بلائیں بھی مرید، قد رعنا میں وہ چمخم کہ قیامت بھی شہید، آنکھیں وہ فتنہ دوراں کہ گنہگار کریں، آنکھیں وہ فتنہ دوراں کہ گنہگار کریں، گال وہ صبح درخشاں کہ ملک پیار کریں، گرم تقریر جسے سننے کو شعلہ لب کے، دلکش آواز کے سن کر جسے بلبل جھپکے، دلکشی چال میں ایسی کہ ستارے رک جائیں، سرکشی ناز میں ایسی کہ گورنر جھک جائیں، آتش حسن سے تقویٰ کو جلانے والی، بجلیاں لطف تبسم سے گرانے والی، پہلو حسن بیاں شوخی تقریر میں غرق، پہلو حسن بیاں شوخی تقریر میں غرق، ترکی و مصر و فلسطین کے حالات میں برق، پس گیا لٹ گیا دل میں سکت ہی نہ رہی، سر تھے تمکین کے جس گت میں وہ گت ہی نہ رہی، ضبط کے عزم کا اس وقت اثر کچھ نہ ہوا، ضبط کے عزم کا اس وقت اثر کچھ نہ ہوا، یا حفیظو کا کیا ورد مگر کچھ نہ ہوا، عرض کی میں نے اے گلشن فطرت کی بہار، عرض کی میں نے اے گلشن فطرت کی بہار، دولت و عزت و ایمان تیرے قدموں پہ نثار، تو اگر عہد وفا باندھ کے میری ہو جائے، ساری دنیا سے میرے قلب کو سیری ہو جائے، شوق کے جوش میں نے جو زباں یوں کھولی، شوق کے جوش میں نے جو زباں یوں کھولی، ناز و انداز سے تیوری کو چڑھا کر بولی، غیر ممکن ہے مجھے انس مسلمانوں سے، غیر ممکن ہے مجھے انس مسلمانوں سے، بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے انسانوں سے،
لن ترانی کیے لیتے ہیں نمازی بن کر، حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر۔ کوئی بنتا ہے جو مہدی تو بگڑ جاتے ہیں، کوئی بنتا ہے جو مہدی تو بگڑ جاتے ہیں، آگ میں کودتے ہیں توپ سے لڑ جاتے ہیں۔ گل کھلائے کوئی میدان میں تو اترا جائیں، پائیں سامان اقامت تو قیامت اٹھائیں۔ مطمئن ہو کوئی کیوں کر یہ نیک نہاد، مطمئن ہو کوئی کیوں کر یہ نیک نہاد، ہے ہنوز ان کی رگوں میں اثر حکم جہاد۔ دشمن صبر کی نظروں میں لگاوٹ پائی، کامیابی کی دل زار نے آہٹ پائی۔ عرض کی میں نے اے لذت جاں راحت روح، عرض کی میں نے اے لذت جاں راحت روح، اب زمانے پہ نہیں ہے اثر آدم و نوح۔ شجر طور کا اس باغ میں پودا ہی نہیں، گیسوئے حور کا اس دور میں سودا ہی نہیں۔ اب کہاں ذہن میں باقی ہیں براق و رفرف، ٹکٹکی بدھ گئی ہے قوم کی انجن کی طرف۔ ہم میں باقی نہیں اب خالد جانباز کا رنگ، دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ۔ جوہر تیغ مجاہد تیرے ابرو پہ نثار، جوہر تیغ مجاہد تیرے ابرو پہ نثار، نور ایمان کے تیرے نور ایمان کا تیرے آئینہ رو پہ نثار۔ اٹھ گئی صفحہ خاطر سے وہ بحث بد و نیک، دو دلے ہو رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کو ایک۔ موج کوثر کی کہاں اب ہے میرے باغ کے گرد، موج کوثر کی کہاں اب ہے میرے باغ کے گرد، میں تو تہذیب میں ہوں پیر مغاں کا شاگرد۔ مجھ پہ کچھ وجہ عتاب آپ کو اے جان نہیں، مجھ پہ کچھ وجہ عتاب آپ کو اے جان نہیں، نام ہی نام ہے ورنہ میں مسلمان نہیں۔ جب کہا صاف یہ میں نے کہ جو ہو صاحب فہم، جب کہا صاف یہ میں نے کہ جو ہو صاحب فہم، تو نکالو دل نازک سے یہ شبہ یہ وہم۔ میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو، میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے بولی کہ تم پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔